راوی میں فلوز بڑے رہیں گے، لیکن جو پیک تھی وہ الحمدللہ لاہور سے گزر کے اب بلوکی کے ہیڈ ورکس کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چناب کی بات کریں تو چناب میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو چنیوٹ برج ہے اس پہ 8,30,000 کیوسکس پانی پہنچ چکا ہے، اور ابھی پانی وہاں مزید بڑھ رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ پانی مزید بڑھے گا۔ اس کے بعد آگے دوست محمد لالی برج ایک آتا ہے جو ایک کریٹیکل سائٹ ہے، لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ فیلڈ فارمیشنز پوری طرح سے انشاءاللہ وہاں مطمئن ہے کہ دوست محمد لالی برج جو 2014 کے سیلاب کے وقت انڈر کنسٹرکشن تھا اور پہلی دفعہ اس سے یہ پانی گزرنا ہے، ہوپ فلی یہ پانی وہ سسٹین کرے گا اور انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی بریچ کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن رواز برج، ریلوے برج جھنگ شہر سے پہلے یہ ایک برج ایسا ہے کہ جس کی 6 لاکھ کیپیسٹی ہے، اور رات بھی اس سٹاک ٹیک سیشن میں اور بریفنگ میں یہ طے ہو گیا کہ ہم نے ہر صورت چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر ہم نے آبادیوں کو سیو کرنے کے لیے اور خاص طور پہ جھنگ شہر کو سیو کرنے کے لیے ہم نے رواز برج کے مقام پر بریچ کرنا ہے۔ وہاں تمام ایمونیشن، ضروری تیاری، پاکستان آرمی ہر محکمہ آلریڈی موبلائز ہو چکا ہوا ہے، اور جو ہی وہ کریٹیکل گیج اپنی اچیو کرنے کے قریب ہوگا تو اس کو بریچ کر دیا جائے گا۔ جب وہ بریچ ہوگا تو اس سے ڈیفینیٹلی پانی کا ایک پھیلاؤ بنے گا اور کچھ دیہات مزید زیر آب آئیں گے، اور یہ پانی پھر بالآخر دوبارہ ہو کے یہ اسی سسٹم میں واپس تریمو سے پہلے یہ ملے گا۔ اگلا مقام ہمارا تریمو ہیڈ ورکس ہے۔ تریمو ہیڈ ورکس کی 8,35,000 ڈاکیومنٹڈ کیپیسٹی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کیونکہ یہ ہم نے بریچ پہلے کر دیا ہوگا تو نہ صرف یہ ہیڈ ورک ہمارا محفوظ رہے گا، جھنگ شہر انشاءاللہ پوری طرح سے محفوظ رہے گا۔ اس کے تریمو کے فوراً بعد پھر اگلا چیلنج ہمارے پاس گڑھ مہاراجہ اور باہو سلطان برج آتا ہے جو NHA کی پراپرٹی ہے۔ NHA چیئرمین صاحب خود اور ان کی پوری ٹیم اس کو پراپرلی فالو کر رہی ہے، اور تمام وہاں پہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ برج کو بچانے کے لیے اور اوورآل اس ایسٹ کو بچانے کے لیے وہاں پہ بھی 2 بریچز وہ کرنے کا فیصلہ آلریڈی لے لیا گیا ہوا ہے، اور وہ بریچز کو ممکن بنا کے اس پانی کو نہ صرف اس برج کو بچایا جائے گا، اس پانی کو آگے سیف وے بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈ محمد والا، ملتان، اور پھر آگے یہ مظفر گڑھ کی طرف ہوتا ہوا پانی آگے اپنے سسٹم میں شامل ہوگا۔ یہاں پہ بھی میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے تمام فلڈ پلین کو آلریڈی خالی کروا لیا ہوا ہے، اور مزید بھی میں میڈیا کے توسط سے ان تمام اضلاع کے ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو فلڈ پلین یا اس کے قریب رہائش پذیر ہیں کہ برائے کرم انتظامیہ کی کال پہ آپ نزدیکی ریلیف کیمپ یا محفوظ مقام پر جتنا جلدی ہو سکے وہ منتقل ہوں۔ اس کے بعد کل سے بلکہ پچھلے 4 دن سے ہمارا جو دریائے ستلج ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر کنٹینیوسلی 2,61,000 کیوسک پانی وہ آ رہا ہے، اور ایک کنٹینیوس یہ جو پانی کا ٹرینڈ ہے یہ مینٹینڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہیڈ سلمان کی ڈاؤن ورڈز بھی ہمارے پاس اوکاڑا ضلع کی اور نیچے آگے پاک پتن اور بہاول نگر ضلع میں بھی پانی گریجولی بہاؤ بڑھ رہے ہیں، اور 1,00,000 سے 1,50,000 کیوسک کے درمیان پانی ان اضلاع میں چل رہا ہے۔ اور جو ستلج کا فلڈ پلین ہے یہ کیونکہ ستلج کا فینومینا ہمیں باقی دونوں دریاؤں سے پہلے کا درپیش ہے تو ہم نے اس میں آلریڈی انخلا کو یقینی بنا لیا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت تک کل جیسے آپ کے ساتھ فگرز شیئر کی تو اس کے بعد اب جو ٹوٹل ولیجز یا موضع جات ہیں انڈر تھریٹ وہ اب اس سے بڑھ چکے ہیں، اور 1,769 موضع اس وقت پورے پنجاب کے ان تینوں دریاؤں کی وجہ سے، اور ساتھ میں جو فلیش فلڈنگ ہوئی سیالکوٹ اور نارووال میں 1,769 موضع ولیجز ہمارے اس وقت انڈر واٹر ہیں۔ اسی طرح اگر میں آبادی کی بات کروں تو تقریباً 14,53,000 لوگ ایسے ہیں جو ان معاوضہ جات سے تعلق رکھنے والے جو انفارچونیٹلی اس وقت پریشانی میں ہیں اور افیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح ہم نے چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر ہر ضلع میں
ہر ایسی آبادی جو متاثر ہوئی ہے اس کے قریب ترین ہم نے اونچی جگہوں پہ پبلک بلڈنگز میں ریلیف کیمپس اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں، جن کی ٹوٹل تعداد 365 ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ پانی کو اور نیچے والے اضلاع کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر ہر گھنٹے بڑھ رہا ہے۔ ہم کافی ساری جگہوں پہ ٹینٹ ولیجز بھی لگا رہے ہیں، جو کہ جو بھی ڈسٹریس فیملیز ہوں گی، افیکٹڈ فیملیز ہوں گی، وہ ان ٹینٹ ولیجز میں بھی جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کوکڈ فوڈ، میڈیکل کور اور ویٹرنری کور اس کو خاص طور پہ یقینی بنا رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دونوں ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحبان رات بھی جنگ میں لیٹ نائٹ وہ تمام ہدایات دیتے رہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ایڈمنسٹریٹولی اور بیوروکریٹک لیڈرشپ ہو، تمام آج سیکٹریز بھی ان اضلاع میں جا رہے ہیں اور اپنے اپنے محکموں کو پراپر فیلڈ میں مزید فعال کرنے کا یہ ٹاسک رات چیف سیکرٹری پنجاب نے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک لوگ ریلیف کیمپس میں آئے ہیں، ابھی تک کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں تو یہ تقریباً 4 سے 4,500 لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پانی کیونکہ اب مزید اضلاع میں بھی اس کا پھیلاؤ ہے اور یہ نمبر اب مزید بھی بڑھے گا۔ ان تمام کیمپس میں ان کو کوکڈ فوڈ کی فراہمی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر وہ ان انٹرپٹڈ انشور کر دی گئی ہے، اور اب میڈیا اس کو بالکل اپنے طور پہ ضرور چیک بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا، ابھی تک جو اوور آل ان تمام کیٹاسٹرافی میں ہم نے جو لوگ ایویکیویٹ کیے، یہ 4,29,177 لوگ ہیں۔ ان ایویکویشن سے مراد وہ تمام ایویکویشنز ہیں جو ریسکیو 1122 نے اپنی بوٹس پہ کی۔ ان ایویکویشنز میں وہ تمام ایویکویشنز ہیں جو پاکستان آرمی نے ان ایڈ ٹو سول پار وہ ہماری ہیلپ کی، اور ان ایویکویشنز میں وہ ایویکویشنز بھی شامل ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کو ریکویسٹ کی، اور کچھ جگہوں پہ میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں یوز آف فورس کر کے بھی ان ایویکویشنز کو یقینی بنانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو ہم نے اینیملز، کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو لائف لائن ہے، جو ان کا روزگار ہے، خاص طور پہ لائف اسٹاک، اس کو ہم نے ضرور سیو کرنا ہے۔ تو ہم 3,174 جانور اس وقت تک محفوظ مقامات تک پہنچا کے رات چیف سیکرٹری پنجاب نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے تمام جگہوں پہ آج سے فوڈر، ونڈا، اس کی ان انٹرپٹڈ سپلائی ہوگی، اور جتنے بھی لوگ یہ متاثر ہیں ان کے جانور، ان کے لیے چارہ اور جو ونڈا ہے اس کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ انشور کریں گی۔ انپریسیڈنٹڈ یہ بارشیں ہوئی، اور خدا نخواستہ یہ جو سپیل اب انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف ہیں، یہ جو کرنٹ سپیل ہے یہ کہیں کوئی نقصان کا سبب نہ بنے۔ ہم نے تمام انتظامیہ جو آلریڈی الرٹ ہے ان کو اربن فلڈنگ کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے رات خود یہ ہدایات پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس سے جاری کر دی ہیں۔ اور ہمارے بھائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا انہوں نے کہا کہ بھارت اس کی جگہ راجستھان تک اوپر ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ اثر ابھی ہوا ہے؟ مزید پانی چھوڑ کر کیا اثر ہوگا؟ جی بالکل، بھارت کا یہ پانی چھوڑا جانا اب کوئی اس میں شک شبہ نہ رہا۔ آپ نے دیکھا کہ تھین ڈیم ہمیں ایک ہفتہ پہلے تک یہ بتایا جاتا رہا کہ تھین ڈیم شاید 60% تک بھرا ہے جو راوی کے اوپر ہے، اور اس میں 40% گنجائش ہے، اور اچانک یہ پتا چلا کہ نہ صرف وہ بھر گیا ہے بلکہ اس کے تمام پشتے کھول دیے ہیں اور پانی پنجاب پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کراس بارڈر لیک آف انفارمیشن ہے جو ویسے بھی مورالٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ انسانیت کے تحت بھی آپ کو یہ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شیئر نہ ہوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مزید بھی جیسے میں نے پہلے بات کی، مادھوپور کے ہیڈ ورکس کی پشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے کنٹینیوس فلو ابھی اگلے 2 سے 3 ہفتے راوی میں رہیں گے، اور اس کو ہم پوری طرح سے آبزرو کر رہے ہیں۔ ایک میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں کہ کیونکہ لوگوں کا بہت سارا
کراپس کا اور باقی ڈیمیجز ہوئے ہیں اس پہ چیف منسٹر پنجاب نے اور پروونشل گورنمنٹ نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ہم ایک مربوط طریقے سے اسٹرکچرڈ وے میں پراپر ہم ایک سروے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کے نقصان کا چیف منسٹر پنجاب نے یہ کلیئر ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ ہر صورت پہ ازالہ ہونا ہی ہونا ہے.